ہجرت کے سفر کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ سیرت کے جتنے دروس چل رہے ہیں ان میں ہجرت کے سفر پہ ہم پہنچے تھے۔ اس کے ابتدا کیسے ہوئی اور ایسے کیا معاملات پیش آئے کہ آپ کو جانا پڑا، اس کی تفصیل کافی ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مشاورت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ طے فرمایا کہ ہم کل کو یہاں سے نکلیں گے۔ یکم ربیع الاول کو مشورہ ہوا ہے کافروں کا دار الندوہ میں حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اور یکم ربیع الاول کو حضور علیہ السلام ابوبکر کے پاس آئے ہیں جب اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ہوئی، اور آپ نے حضرت ابوبکر کو بتایا مجھے اجازت ہو گئی، اس کی تفصیل بھی ہو چکی ہے۔ یہ کام ہوا ہے یکم ربیع الاول۔ اسی رات میں قریش کے اکثر سردار اور نوجوان اکٹھے ہوئے کہ آج رات ہم حملہ کریں گے، اور جبریل نے آ کے ساری بات آپ کو بتا دی۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلوایا اور بلا کے ارشاد فرمایا نم علی فراشی، علی میرے بستر پہ رات کو تم نے سونا ہے، وتسجى بثوبی، اور جو چادر میں لیتا ہوں یہ چادر تم لے کے لیٹ جانا۔ انہ لن یصل الیک شیء تکرہ، تیرے پاس کوئی بھی ناگوار چیز نہیں پہنچ سکے گی، پریشان نہ ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کی ایک چادر تھی، یمن کا ایک علاقہ ہے حضرموت، اس جگہ کا نام ہے حضرموت، وہاں کی بنی ہوئی چادر اور سبز رنگ کی تھی۔ اور سیرت نگاروں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے حضور کی زندگی کی ایک ایک چیز محفوظ کی ہے۔ اس چادر کی لمبائی 4 ہاتھ تھی، ایک ہاتھ یہ ہے، یہ ایک ہاتھ، 4 ہاتھ لمبائی تھی، اور 2 ہاتھ اور ایک بالشت، یہ ایک حصہ، یہ بالشت کہلاتا ہے۔ 2 ہاتھ اور ایک بالشت اس کی چوڑائی، سبز رنگ کی یہ چادر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اتنی باتوں کو بھی محفوظ رکھا۔ ہمارے دادے نے کیا پہنا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں، یا وہ کہاں رہتا تھا، اس کے کون دوست تھے، وہ کیا کھاتا تھا، کوئی خبر نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی 1450 سال بعد بھی ذات اتنی محفوظ اور زندہ ہے کہ جو چادر لے کے سوتے تھے اس چادر کی کیا چوڑائی ہے، کیا لمبائی، یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا بھئی تیری تشکیل یہ ہے کہ تم نے رات میرے بستر میں سونا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جبریل کے بتانے کے مطابق رات کو جب تقریباً تہائی حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ رات کا، تیسرا پہر، کوئی 10-11 بجے کے قریب کی بات اندازہ، تو آپ نے وہاں گھر سے خروج فرمایا۔ جب آپ نکلنے والے تھے تو آپ نے دروازے میں ابو جہل کی آواز سنی، وہ باہر زور زور سے ہنس رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس محمد کی سنو، یہ کہتا ہے جو میری اتباع کرے گا وہ عرب عجم کا بادشاہ بنے گا، اور اگر مر جائے گا تو جنت جائے گا، اور اگر اتباع نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یہ دیکھو آج ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ کلمات ابو جہل کے آپ کی کانوں میں پڑے اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور اس آیت تک پڑھتے تھے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاسین ہر خوف زدہ اگر پڑھے تو اس کا خوف دور ہو جائے، اور اگر کوئی بھوکا پڑھ لے تو اس کی بھوک دور ہو جائے گی،
اگر کوئی پیاسا پڑھ لے اس کی پیاس دور ہو جائے گی، اور اگر کوئی پریشان حال پڑھ لے تو اس کی پریشانی اللہ دور کر دے۔ تو اب ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں آپ نے مٹھی میں ایک خاک بھری، اور وہ جو گلی میں سارے لوگ کھڑے تھے، آپ نے ان پہ وہ آیات کو پڑھتے ہوئے ڈالا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا اور آپ کی ذات ان کو نظر نہیں آئی، اور آپ ان کے درمیان میں سے تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ یہ اب بات ہو گئی 2 ربیع الاول، کیونکہ رات ہے، اگلا جو دن آئے گا وہ 2 ربیع الاول کا ہوگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گیا، راستے میں کسی شخص نے آپ کو دیکھ لیا گزرتے ہوئے، تو وہ گزرتا آگے آیا، دیکھا حضور علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں کھڑے ہیں، اتنا مجمع کیوں لگا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھی تم کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگے محمد کی انتظار میں کھڑے۔ کہا خسرتم وخبتم، ناکام ہو گئے ہو، تمہاری اسکیم ساری ختم خراب ہو گئی۔ وہ کیوں؟ کہا انہ قد مر بکم وذر علیکم التراب، محمد تو تمہارے پاس سے گزر کے جا چکا، میں نے راستے میں دیکھا ہے۔ ان پہ اللہ نے ایسی بد دماغی ڈالی، وہ کہنے لگے یہ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دروازے کے اندر وہ جو کوڑ میں تھی سوراخ تھے، ان میں سے نظر آ رہا تھا۔ کہا وہ سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور وہ حضرت علی تھے جو چادر لے کے لیٹے۔ صبح ہوئی تو اچھا، یہ قریش نے باوجود جاہلیت کے گھر کو پھلانگا نہیں ہے، گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر جا سکتے تھے، مارنے آئے کھڑے، لیکن گھر کا چار دیواری کا اتنا احترام تھا کہ یہ پھلانگ کے اندر نہیں گئے، انہوں نے ساری رات باہر کھڑے ہو گئے انتظار کیا۔ صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو ابو جہل نے پوچھا محمد کہاں؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے علم نہیں ہوگا، اور واقعتاً حضرت علی کو علم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں، آپ بس یہ بتا کے گئے تھے کہ تم نے میری چارپائی پہ سونا ہے، میرے بستر پہ تم سو گے، اگلی بات میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، میرے حال کیا ہوگا، میری خبر کیا ہوگی، یہ تفصیلات آپ نے حضرت علی کو نہیں دی۔ اور حضور علیہ السلام کی عادت بھی یہ تھی، جب سفر فرمانا ہوتا تھا، ساری زندگی یہ معمول رہا کہ آپ اپنا آگے منصوبہ اور پلان کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، متعلقہ شخص کو اس کی بات پتا ہوتی ہے، بس گھر والوں کو پتا ہے یہ جا رہا ہے، اس سے آگے کہاں جا رہا ہے یہ کوئی خبر۔ خود آپ نے حدیث میں ہدایات دی ہیں، استعینوا علی امورکم بالکتمان، اپنے امور کو چھپا کے اس پہ مدد حاصل کیا، سب کچھ بتا دو گے تو کوئی دشمن بھی بیچ میں پڑ جائے گا، کود آئے گا۔ تو حضرت علی کو آپ نے نہیں بتایا تھا میں کہاں جا رہا ہوں یا میرا کیا ارادہ ہے۔ حضرت علی نے کہا بھی مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ یہ ہکے بکے حیران کہ یہ کیا ہوا، رات میں وہ کہاں چلا گیا، تو یہ سیدھا پہنچے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل نے ان سے جا کے پوچھا ابوبکر کہاں ہے اور محمد کدھر ہے؟ تو حضرت اسماء نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے غصے میں ان کو ایک تھپڑ مارا، ان کے کان کی ایک بالی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میری وہ بالی اس کے تھپڑ کے زور سے کان سے نکل کے دور جا کے گیا۔ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ اور ادھر رات میں حضرت ابوبکر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کے مکے سے تشریف لے گئے، چونکہ اس وقت خوف تھا حملہ نہ ہو جائے، کوئی آگے سے نہ پڑ جائے، پیچھے سے نہ پڑ جائے، تو حضرت ابوبکر کبھی چلتے چلتے آپ کے آگے آ جاتے تھے اور کبھی کبھی چلتے چلتے آپ کے پیچھے آ جاتے تھے، اور یوں چلتے چلتے غار تک پہنچے۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر تم کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا رسول اللہ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی حملہ کر دے گا آپ پہ تو میں آگے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں یہ دونوں لوگ غار ثور تک پہنچے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ اور ابوبکر جا رہے تھے اور ابھی کوئی ٹھکانہ طے نہیں تھا
کہ غار ثور والے جو جبل ثور پہاڑ ہے اس سے آواز آئی کہ یا نبی اللہ آپ نے اگر ٹھکانہ کرنا ہے تو میرے اندر آئے۔ تو یہ دونوں حضرات چلتے چلتے غار ثور تک پہنچے۔ غار ثور پہ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے، اللہ سب کو لے کے جائے، تو غار ثور کی پوزیشن اس طرح ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے تو پھر اوپر سے یوں ڈھلوان میں غار ہے۔ آپ جب غار ثور کو دیکھو گے تو آپ اونچے اور غار ثور نیچے، اوپر سے یوں نیچے نظر آتے۔ یہاں جا کے ان دونوں حضرات نے ٹھکانہ کیا۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ، ان کے ذمے تھا کہ یہ بکریاں چراتے تھے حضرت ابو بکر کی، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، اسما بنت ابی بکر کے بھائی ہیں، ان کے ذمے تھا کہ یہ سارا دن مکے کی خبریں لیتے تھے کہ کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا پروگرام بن رہے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، اور شام کو جبل ثور غار ثور پہ پہنچ کے وہ ساری چیزیں جو مکے میں وہ نوٹ کرتے تھے وہ شام کو آ کے بتایا کرتے تھے۔ اور اتنی مضبوط منصوبہ بندی تھی کہ حضرت عبداللہ جب چل کے غار تک جاتے تھے تو ان کے قدموں کے نشان لگ جاتے تھے۔ تو عامر بن فہیرہ کے ذمے تھا، جو غلام تھے، کہ سارا دن بکریاں چرانا، اور شام کو جب عبداللہ غار سے واپس لوٹ جائے تو تم بکریاں لے کے غار تک آؤ گے، تاکہ ان بکریوں کے پاؤں لگنے سے عبداللہ کے نشان قدم مٹ کے ختم ہو۔ اندازہ لگا۔ تو عامر بن فہیرہ یوں بکریاں لے کے آتے تھے اور عبداللہ کے لگے ہوئے قدموں کے نشان ختم ہو جاتے تھے، اور عامر بن فہیرہ کی بکریوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے لیے اور حضور کے لیے دودھ نکالتے تھے۔ وہ دودھ یہ دونوں حضرات نوش فرماتے تھے۔ 3 دن یوں غار ثور میں گزارے، اس حال میں 3 دن غار ثور میں گزرے کہ یہ بکریوں کا دودھ پیتے رہے اور یہ حضرات وہاں ٹھہرے رہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے جاتے جاتے جو کھانا باندھا، وہ کھانے کا جو برتن تھا، تو انہوں نے اس وقت کی خواتین کمر بند لگاتی تھی، پٹکا سا ایک باندھ کے اس کو یہاں کس لیتی تھی تاکہ کام کاج میں کمر کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو حضرت اسما نے اپنا وہ پٹکا کھول کے اس کو پھاڑا اور اس کے ایک حصے سے وہ برتن کھانے کا باندھا اور دوسرے حصے میں دودھ کا جو حصہ تھا اس کو لپیٹا۔ اور یہ جو پٹکا ہے اس کو عربی میں نطاق کہتے ہیں۔ تو حضرت اسما کا وہ 2 نطاق بنانے کی وجہ سے لقب پڑ گیا ذات النطاقین، کہ یہ 2 نطاق والی ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں حضرت اسما کا نام نہیں آتا، ذات النطاقین آتا۔ یوں یہ حضرات وہاں غار میں رہے۔ اگلے دن پھر یہ لوگ نکلے ہیں کہ ہم تلاش کریں کدھر گئے، ڈھونڈتے 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 غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ عربوں میں نا جانوروں کو پہچاننے کی اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ خوشبو سے پتہ کر لیتے تھے کہ جانور کدھر کدھر کو چل کے گیا۔ تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار پہ پہنچ گئے۔ اتنا مضبوط ان کا کام تھا، لیکن جب غار پہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے طے تھا کہ اندر جو ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہونی۔ تو اللہ رب العزت نے غار کے منہ پہ ایک مکڑی کو بھیجا جس نے پورے منہ پہ جالا بن دیا۔ اور پھر مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ کبوتر نے انڈے دے دیے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک درخت کو اگا دیا، اس درخت کے اوپر کبوتروں نے انڈے دے دیے وغیرہ، بہت ساری روایات ہیں۔ مطلب یہ پوزیشن بنا دی کہ دیکھنے والے کو خود بخود یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں کوئی بندہ نہیں آ سکتا۔ اب یہ اوپر سے اوپر کھڑے اور یہ دونوں حضرات نیچے غار میں، اور ان اوپر کھڑے ہونے والوں کے قدم ان کو نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر پریشان ہو کہ یہ تو بالکل سر پہ آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پوری کہانی کو قرآن میں سنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل سر پہ پہنچ گئے۔
تو آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن، پریشان نہ ہو، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا عربی میں نا خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، حزن ہوتا ہے کسی کی ذات۔ اس لفظ کے چناؤ سے جو قرآن میں اللہ نے کہا لا تحزن، یہ لفظ بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا کہ میں مارا جاؤں گا، یا یہ میرے پہ چڑھ دوڑیں گے، یا میرا سر اتار دیں گے، یا میرا سر قلم کر دیں گے، یا کچھ بھی میرے ساتھ کریں گے۔ حضرت ابو بکر کو حضور کی فکر تھی، اس لیے اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال فرمایا وہ خوف کا نہیں فرمایا، وہ حزن کا فرمایا۔ لا تخف نہیں کہا کہ تم نہ گھبراؤ، بلکہ کہا لا تحزن، کسی دوسرے کا غم کھانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہو۔ آپ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام وہ جب سانپ سے ڈر کے بھاگیں تو اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ خوف نہیں کرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، جو میرے رسول ہوتے ہیں وہ نہیں خوف کھاتے۔ تو یہاں چونکہ موسیٰ کو اپنی ذات کا ڈر تھا علیہ السلام، تو اللہ نے وہاں خوف کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایسے ہی جب وہ تبتی کو مارا اور وہ جان سے چلا گیا تو موسیٰ ڈر گئے کہ اب میری خیر نہیں ہے، شہر سے بھاگے تو اللہ نے قرآن خرج منها خائفا یترقب، یہاں پہ بھی خوف کا لفظ استعمال چونکہ موسیٰ کو اپنی ذات کا ہو۔ حضرت ابوبکر کے لیے آپ نے خوف کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، حضرت ابوبکر کے لیے آپ نے بھی اور قرآن نے بھی حزن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر کو اپنی فکر نہیں تھی، آپ علیہ السلام کی ذات کی، اور ان کو اپنی کیا فکر ہوتی، ہر چیز تو اپنی لگا چکے ہیں حضور کو۔ آپ دیکھو حضرت ابوبکر جب مسلمان ہوئے تو 40,000 درہم بیلنس حضرت ابوبکر کے پاس تھا، نقد کیش 40,000 درہم موجود، اور جب ہجرت کرنے لگے ہیں تو ٹوٹل 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے، 35,000 درہم حضرت ابوبکر دین پہ لگا چکے۔ حضرت بلال کو خریدا، عامر بن فہیرہ کو خریدا، کتنے صحابہ کو جو غلام تھے خرید کے آزاد کرتے رہے، پھر وہ اونٹنیاں خریدیں جس پہ ہجرت کرنی تھی، اور پھر وہ بدو خریدا جس نے راستہ دکھانا تھا، اور یوں لگاتے جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں تو 5,000 درہم رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر کا اللہ نے یوں مال بھی قبول کیا، اولاد بھی قبول کی، اور سب کچھ لگوایا دین۔ اچھا یہ جو 5,000 رہ گئے تھے یہ بھی حضرت ابوبکر کی ذات پہ نہیں لگے، یہ کچھ راستے میں لگے ہیں، اور کچھ وہاں مدینہ میں پہنچ کے جو آپ نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی یہ حضرت ابوبکر کے پیسوں سے خریدی۔ تو وہ جو 5,000 بقایا تھے اس میں جتنے بھی بچے ہوں گے وہ مسجد نبوی کی زمین ان پیسوں سے خریدی گئی، جہاں آج بھی مسجد نبوی موجود ہے، اور حضور کا قبر اور مدفن اور روضہ رسول وہاں پہ ہے، اور ہم لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب ابو بکر کا دیا، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے احسان کے، اس کا بدلہ قیامت میں اللہ سے لے گا۔ ایک روایت میں فرمایا ما نفعنی مال احد، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا مجھے نفع ابو بکر کے مال کے مال۔ اچھا ایک قصہ بھی یاد آ گیا چھوٹا سا، تو آپ کو بتاؤں۔ جب یہ نکلے ہیں تو جہاں یہ پیسے رکھا کرتے تھے وہ ایک گھر میں کواڑ تھا، کھڑکی کہہ لو یا کوئی بھی وہ جگہ تھی جہاں یہ پیسے رکھتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر نکل گئے تو ابو بکر کے والد ہیں ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، نظر نہیں آتا۔ تو ابو قحافہ جو دادا ہیں انہوں نے اسما کو بلوایا، تو ابو بکر کی بیٹی پوتی کو کہا بتاؤ میری بات سنو، وہ جو پیسے ابو بکر گھر میں رکھتا تھا وہاں کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے یا سب لے گیا ہے؟
تو حضرت اسما فرماتی گھر میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، وہ تو سب لے گئے تھے۔ تو میں نے دادا کی تسلی کے لیے کہا نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، کہا مجھے لے کے جاؤ دکھاؤ کہاں چھوڑ کے گئے، اب آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا۔ تو کہتی میں ہاتھ پکڑ کے دادا کا لے کے گئی، جہاں پیسے رکھتے تھے میں نے وہاں مٹی کے ٹھیکرے اٹھا کے رکھے اور پھر ان کو لے کے جا کے میں نے کہا یہاں ہاتھ پھیر کے دیکھیں، تو دادا نے ہاتھ پھیرا تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کچھ تمہارے لیے چھوڑ کے گیا۔ اللہ نے یوں مال جان اولاد ہر چیز کو اپنے لیے قبول کر لیا۔ اور اب وہ قرآن کی آیت لمبی ہے، اس کی تفسیر اب ممکن نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ یوں یہ حضرات 3 دن غار ثور میں ٹھہرے ہیں، اور پھر وہ جو پہلے تیار تھی ایک ترتیب اور ایک منصوبہ عبداللہ اریقط کے ساتھ کہ تم اونٹنیاں لے کے غار پہ پہنچو گے اور ہم وہاں سے آگے چلیں گے، یہ عبداللہ اریقط جو بدو ہے یہ 3 دن غار ثور پہ آیا، اور یہاں سے یہ لوگ اب مدینہ کی ہجرت کے لیے نکلے ہیں غار ثور سے۔ عموماً جو راستہ مکے سے مدینہ یا یثرب جانے کے لیے لوگ اختیار کرتے تھے آپ اس راستے پہ نہیں گئے۔ اب یہاں کوئی پروجیکٹر نہیں ہے، کوئی اسکرین نہیں ہے، نہیں تو آپ کو دکھایا جاتا یا آپ کو میں بتاتا کہ عمومی راستہ کیا تھا اور آپ نے یثرب جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا۔ وہ بالکل الگ تھلگ راستہ ہے، اس راستے سے نہیں گئے جس سے لوگ جاتے، اس سے ہٹ کے ایک راستے سے گئے۔ پھر سیرت نگاروں نے راستے کی ایک ایک منزل، ایک ایک قیام گاہ کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اب وہ ساری تفصیل نہیں ہو سکتی۔ سفر میں 3 ملاقاتیں ہیں جو بڑی ذرا خصوصی ہیں، ان ملاقاتوں کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ایک ملاقات ام معبد رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ خاتون تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خیمہ لگا کے بکریاں چرانے والے یہ چرواہے ہوتے ہیں، یہ بستیوں سے نکل کے باہر رہتے ہیں جہاں بکریاں آسانی سے چر سکیں، تو یہ ام معبد اپنے خامند کے ساتھ خیمے میں باہر رہتے ہیں۔ یہ چلتے چلتے آپ علیہ السلام ان کے خیمے پہ پہنچے ہیں، اور جب آپ مکے سے نکلے تو آپ نے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے اور وہاں سے مکہ نظر آ رہا تھا، تو آپ نے رخ پلٹ کے مکے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا اے مکہ انکی خیر ارض اللہ، اللہ کی زمینوں میں سب سے بہترین زمین تو ہے، انکی احب ارض اللہ الی، اور ساری زمینوں میں سب سے محبوب میرے نزدیک تو ہے، اگر میری قوم مجھے تیرے سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ وطن سے محبت تھی ہر ایک کو ہوتی ہے، انسانوں کو چھوڑو جانوروں کو ہو جاتی ہے، جانوروں کو سارا دن رسی چھوڑ دو نا تو چرتے پھرتے شام کو اپنی تھان پہ آ جاتے ہیں، جانوروں کو بھی پتا ہے بھی ہماری یہ جگہ، تو انسان جہاں رہتا ہے وہاں دل لگتا ہے۔ اس لیے آپ کی عادت تھی جب سفر سے واپس آتے تھے تو مدینہ کے لیے اپنی سواری تیز کر دیتے کہ ہم کرانو واپس چلیں، گھر جانے کی خوشی ہوتی۔ ہم طالب علم رہے ہیں نا، تو مدرسے میں جب ہمیں چھٹی کا دن آتا تھا تو ہم سے پوچھو اس کا کیا مزہ ہوتا تھا کہ آج ہم نے گھر جانا، حالانکہ گھر ساری عمر گھر ہی گزارنی، لیکن اپنے گھر پہنچنے کی یہ خوشی ہوتی۔ تو اپنا علاقہ چھوڑ رہے تھے تو اس سے دل غمگین تھا، وزنی تھا، بھاری تھا۔ آپ اس خیمے پہ پہنچے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، تو آپ نے ام معبد سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ پینے کو ہے؟ کہا پینے کو بھی کچھ نہیں۔ ایک بکری نظر آئی حضور علیہ السلام کو، یا بعض روایت میں حضرت ابوبکر کو، ایک کمزور سی بکری کھڑی ہے، تو حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ بکری کیا ہے؟ کہا یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ چل کے اپنی بکری اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، اس لیے میرا خامد اس کو یہیں چھوڑ دیا۔ مطلب وہ اتنے قابل بھی نہیں تھی کہ وہ چل کے اپنی چرنے کے لیے چلی جائے، اس کمزوری کی وجہ سے میرا شوہر اس کو یہاں چھوڑ گیا۔ حضرت ابوبکر نے حضور نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ وہ کہنے لگی یہ تو چل نہیں سکتی، دودھ کا نشان اس میں کدھر سے آئے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اماں اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس سے دودھ نکال لیں گے۔ کہا اجازت ہے؟ تو آپ نے کہا جو آپ کے پاس سب سے بڑا برتن ہے وہ لے آؤ۔
تو وہ حیران پریشان کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک برتن لے کے آئیں تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ دودھ سے لبریز ہو. تو آپ نے سارا دودھ نکالا، برتن بھرا اور معبد سے ابتدا کروائی، کہا پیو اس کو. تو معبد نے دودھ پیا. پھر جو باقی رفقا تھے، تو بکر تھے یا وہ عبداللہ جو راستہ دکھانے والا، وہ ساتھ. پھر آپ نے ان کو پلا. آخر میں آپ نے خود پیا. جب سارے بھر گئے تو آپ نے دوبارہ برتن رکھا، پھر دودھ نکالا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس دودھ کی اوپر والی جھاگ مجھے آج بھی یاد ہے. اور وہ برتن بھر کے معبد کو پکڑایا اور پھر آگے چلے گئے. شام کو معبد، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت بڑی تفصیل سے، اب اتنی تفصیل نہیں ہو سکتی. شام کو معبد کے شوہر آئے تو انہوں نے پوچھا یہ دودھ کدھر سے ہے؟ تو اس پہ معبد نے ان کو پوری کارگزاری سنائی کہ آج ایک آدمی آیا تھا اور وہ شکل کا اس طرح تھا، ہولیے کا اس طرح تھا، اس کی یہ صورت تھی. وہ پوری تفصیل حدیث میں دی. تو اس نے یہ دودھ نکالا ہے. تو وہ معبد کے شوہر کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ مکے کا وہی عربی لڑکا ہے جس کے پیچھے مکے والے پڑے ہوئے. تو معبد کو تو تعارف نہیں تھا. یہ ایک منزل ہے، اس سے آپ آگے چلے گئے. 2 منزلیں، 2 اور ملاقاتیں ہیں اس سفر کی، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں. اللہ رب العزت